لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ بزرگان محترم، جس تعلق سے گفتگو کرنی ہے، ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ پاکستان گلشن اقبال میں ہوا کرتے تھے، کراچی میں، مرحوم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے کلام کا کچھ حصہ شروع میں آپ کی نظر کرنا ہے۔ وہ لکھ گئے ہیں: اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ روز محشر شفاعت سے محروم ہو، روز محشر شفاعت سے محروم ہو، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے۔ بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، اسے سنت سمجھ کر کٹا لیجئے۔ دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے۔ دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے۔ اشک جاری نہ ہو گر اپنے آپ سے، اشک جاری نہ ہو گر اپنے آپ سے، رونے والوں کی صورت ہی بنا لیجئے، رونے والوں کی صورت ہی بنا لیجئے۔ جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار، جن کی، اللہ تعالیٰ مراد ہے، جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار، ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ داڑھی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تقریباً 3 مہینے باقی رہ چکے ہیں۔ اعلان بھی ہوگا ابھی کچھ دنوں میں کہ جن حضرات کو، جو حفاظ کرام ہیں، ان کو تراویح پڑھانی ہو تو وہ اپنا نام لکھوا لے، فارم پور کر لے۔ تو جو حضرات تراویح پڑھانے کے خواہش مند ہو، اگر وہ خود موجود نہیں ہے، ان کا کوئی والی اس مجلس میں ہے، یا ان کے گھر کی عورتیں میری بات سن رہی ہو، ان تک پہنچ رہی ہو، تو وہ بتا دیں ان کو۔ کچھ باتوں کا خیال کر لے پہلے خود حفاظ کرام، اگر وہ اس پر پورے اترتے ہیں
تبھی مسجد کی آفس میں اپنا نام لکھا ہے تراویح پڑھانے کے لیے، تبھی مسجد سے فارم لے کر اس کو پور کرے۔ اور اگر وہ باتیں جو حفاظ کرام میں، حافظ قرآن میں پائی جانی چاہیے نہیں پائی جاتی تو اسے خود ہی اپنا نام نہیں لکھانا چاہیے، اور ان کے گھر والوں کو، ماں باپ کو، سرپرستوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں میں ذکر کروں گا یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہوگی، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے جس کے ہم سب پابند ہیں۔ تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ میرے دین کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، جب میں اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو میں نام لکھا کر خواہ مخواہ جو ہیں نہ اپنے لیے گنہگار بنوں، گناہ کا باعث بنوں، نہ یہ کہ میری جانب انگلیاں اٹھے۔ اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی اس میں تو وہ کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سال نہیں تو آئندہ سال جب میں ان شرائط پر پورا اتروں گا تو میں اپنا نام لکھاؤں گا، فارم فل کروں گا۔ موقع رہا، وقت رہا تو آج کی مجلس میں 3 باتیں مجھے پیش کرنی ہے حفاظ کرام کی خدمت میں۔ ان میں سے 2 باتیں تو سب کے کام کی ہے، جو حافظ قرآن ہیں ان کے کام کی بھی ہے، اور جو حافظ قرآن نہیں ہیں ان کے بھی کام کی ہے۔ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے محتاج ہوں ان باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ نمبر 1، نابالغ تراویح میں امامت نہیں کرا سکتا۔ جب تراویح میں نہیں کرا سکتا تو فرض نماز میں تو بدرجہ اولا نہیں کرا سکتا۔ اس لیے جو نابالغ ہو ان کو اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، قرآن کریم کتنا ہی پختہ ہو، لیکن چونکہ وہ بالغ نہیں ہیں اور شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ امامت کے لیے ایک وصف یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ بالغ ہو۔ ابو حنیفہ وقت جن کو کہا جاتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ نابالغ نماز کی امامت کیوں نہیں کرا سکتا، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الامام ضامن، امام کیا ہے؟ ضامن ہے، اور فرمایا کہ شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ کسی کا ضامن نہیں بن سکتا۔ 2 آدمی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، لین دین میں کسی بات میں، نابالغ آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نہ دیکھو، میں اس کی طرف سے ضامن بنتا ہوں، اس نے اگر آپ کی رقم نہیں دی وقت پر تو آپ میرا گریبان پکڑنا، میں آپ کو دے دوں گا، میں ضامن ہوں اس کی جانب سے۔ اگر وہ بالغ ہے تو وہ ضامن بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نابالغ کہہ رہا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ ضامن بن ہی نہیں سکتا۔ جب دنیاوی معاملات میں وہ ضامن نہیں بن سکتا شریعت کی نگاہ میں، تو امامت، نماز، امامت بہت بڑا منصب، نماز بہت بڑی عبادت، تو پھر اس میں کیسے ضامن بن سکتا ہے؟ سمجھ آیا؟ تو اس لیے نابالغ، اور یہ بھی یاد رکھیے بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہمارا چھوٹا ہے، نابالغ ہے، مسجد میں موقع نہیں ملتا، مصلی میں موقع نہیں ملتا،
کسی اور جگہ پر نہیں ملتا، ہم گھر والے اس کے پیچھے پڑ لیں گے، گھر میں بنا لیں گے، سب جگہ مسئلہ ایک ہے۔ چاہے اسے اپنے گھر میں امام بناؤ تراویح میں، چاہے آپ مصلی میں بناؤ، چاہے مسجد میں بناؤ، چاہے کسی اور جگہ بناؤ، نابالغ شریعت کی نگاہ میں نماز کی امامت کرا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ امامت نماز تراویح کی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، قرآن کریم کا تو وہ حافظ ہے لیکن تجوید صحیح نہیں ہے، تجوید میں گڑبڑ ہے، اور عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کچھ ہے، کچھ پڑھا تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تجوید صحیح ہو، اس کا تلفظ صحیح ہو۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ 2 باتیں ہم سب کے لیے ہیں، حافظ قرآن کے لیے بھی اور غیر حافظ قرآن کے لیے بھی۔ تو اس کی کوشش مجھے، آپ کو، سب کو کرنی چاہیے کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کریں نماز میں، نماز سے باہر، تو تلفظ ہمارا کیا ہو؟ صحیح ہو، تجوید ہماری صحیح ہو، کہ معنی کچھ سے کچھ نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور دیکھیے، یہ تجوید کا علم حاصل کرنا یہ سب کے لیے فرض عین ہے، یاد رکھنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کو تجوید صحیح کرنی ہے، جو قاری بنتے ہیں ان کو تجوید صحیح کرنی ہے۔ نہیں، تجوید ہر مسلمان کی صحیح ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ جزری علیہ الرحمہ، وہ یہ لکھتے ہیں: الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ کیا فرمایا؟ کہ تجوید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم، ضروری اور واجب ہے، اور جو مسلمان تجوید کا علم حاصل کیے بغیر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار ہے۔ الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے: رب تالٍ للقرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ بہت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے سب ثواب کی نیت سے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو قرآن کریم کی تلاوت ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ہم پہ لعنت بھیج رہا ہے، ثواب تو کیا ملتا ہے؟ لعنت۔ اور لعنت کا کیا معنی؟ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں لفظ لعنت آیا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے البعد عن الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس تک نہیں پہنچتی، اللہ کی رحمت اسے اپنے دامن میں نہیں لیتی۔ تو میں اور آپ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن تجوید ہم نے نہیں سیکھی، تجوید کی رعایت سے ہم قرآن کریم نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن الٹا ہم پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ هَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔
وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ. آگے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور حضور کے زمانے سے لے کر میرے اور آپ تک قرآن کریم جو پہنچا وہ تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے، اسی طرح پہنچا ہے جس طرح آقا پر نازل ہوا تھا، اسی طرح مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے جس طرح آقا اس کی تلاوت کرتے تھے. اور فرمایا کہ تجوید تلاوت کا زیور ہے. تجوید تلاوت کا کیا ہے؟ زیور ہے. اور قرآن کے پڑھنے کی ادا اور قرات اس کی زینت ہے. یہ علامہ جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں. تو بھائی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں تجوید سیکھنا بہت مشکل نہیں ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم پہلے سے دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہارڈ ہے. تو جو آدمی پہلے سے دماغ میں یہ بٹھا لیتا ہے کسی بھی چیز کو کہ یہ بہت ہارڈ ہے، امپاسبل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، تو وہ چیز ہارڈ ہی بن جاتی ہے. اور آدمی پہلے سے دماغ میں یوں سوچے کہ نہیں کوئی ہارڈ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، میں اسے اچیو کر لوں گا، میں اسے حاصل کر لوں گا، تو مشکل چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو اس لیے تجوید حاصل کرو، پڑھو تجوید کے ساتھ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نور دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ صرف 1 مہینہ چاہیے تجوید سیکھنے کے لیے. یعنی اعلیٰ کیٹیگری کی اس میں تو زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں اور آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکے، تلفظ صحیح ہو، 1 مہینہ. اور کیسے؟ فرمایا حروف تہجی الف سے یا تک کتنے لیٹر ہے؟ 29 ہے. کتنے ہیں؟ 29 لیٹر ہے الف سے یا تک. روزانہ ایک حرف کی تصحیح کرتے رہو، مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ قرآن کریم صحیح ہو جائے گا. تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. تو دوسری بات یہ ہے. تیسری بات، داڑھی کا رکھنا اسلام میں واجب ہے، یاد رکھنا، سنت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے. اور صرف داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، 1 مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. اس کو 1 مشت کہتے ہیں. یہ جو 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، اس کو مٹھی بناؤ. یہ جو مٹھی ہو گئی یہ 1 مشت ہے. اور تینوں جانب سے 1 مشت ہونا چاہیے. یہاں سے نیچے سے ہم پکڑے تو دیکھیے یہ میری داڑھی، دیکھیے نیچے بال دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ 1 مشت ہے. ادھر سے جو ہے یوں پکڑے، پھر آپ کاٹنا چاہے کاٹ سکتے، یہ 1 مشت ہے. اس طرف سے بھی 1 مشت ہے. تینوں جانب سے 1 مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. پھر ہم نے یہ جو سن رکھا سنت ہے سنت ہے سنت ہے، ارے سنت تو بئی معنی کہ سنت کہتے ہیں حضور کے طریقے کو. تو یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور نے اس کو رکھا ہے. اور کتنی اچھی مثال دی علماء نے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. قربانی بقرعید کے موقع پر ہم سب کرتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو جواب میں آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے. اب ذرا میری طرف آپ توجہ دے. لفظ کیا آیا؟ ارے بولے یار ابھی تو میں نے پڑھا، حدیث میں لفظ کیا آیا؟ سنت. سنت کا لفظ آیا نا. قربانی کے تعلق سے پوچھا کیا ہے، حضور نے فرمایا سنت ہے. اب آپ مجھے بتائیے، قربانی کرنا وقت پر شرائط پائی جاتی ہو تو سنت ہے کہ واجب ہے؟ واجب ہے. لیکن حدیث میں سنت کا لفظ آیا ہے، لیکن ہے وہ واجب.
یہ بھی سنت جو ہم کہتے ہیں وہ وہی معنی کہ وہ طریقہ ہے، طریقے کے معنی، لیکن ہے یہ عمل واجب۔ اور یاد رکھو، واجب کی ایک نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی کام واجب ہے کہ سنت ہے، آپ کو یہ جاننا ہو تو ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے۔ جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہو کہ نہ کیا تو یہ ہوگا، یوں گناہ ہوگا، جس عمل کے تعلق سے وعید وارد ہو وہ عمل سنت نہیں، وہ واجب ہوتا ہے۔ اب داڑھی نہ رکھنے پر گناہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا 2 گناہ ایسے ہیں جو 24/7 چلتے ہیں۔ ایک مشت داڑھی نہ رکھنا، دوسرا ٹخنوں کے نیچے ازار، پینٹ، لنگی، جبہ، جو کچھ اس نے جو ہے وہ پہنا ہو، وہ جب تک رہے گا، نماز پڑھ رہا ہے ثواب کا کام بھی جاری ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے ثواب کا کام بھی جاری ہے، گناہ ہو رہا ہے، حج کر رہا ہے ثواب کا کام جاری ہے، گناہ کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے ثواب کا کام کر رہا ہے، گناہ جاری ہے۔ اور شریعت کی نظر میں جس کی داڑھی 1 مشت نہ ہو، بعض لوگ 1 مشت سے کم رکھتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہے۔ 1 مشت جب رکھنی ہی ہے تو پوری 1 مشت رکھو۔ 1 مشت سے کم حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اور ایسا آدمی فاسق ہے۔ فاسق کا معنی یہ، جتنے بھی شعائر ہے اسلام کے اندر، جتنی بھی اہم پوسٹ ہے، عہدہ ہے، اہم کام ہے، شریعت کہتی ہے تو نہیں کر سکتا یہ، جب تک کہ تو فسق سے نہ نکل جائے۔ جس کی 1 مشت داڑھی نہ ہو وہ اذان نہیں پڑھ سکتا، یاد رکھیے۔ آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ لڑتے ہیں انتظامیہ سے کہ یا تو داڑھی نہیں ہوتی یا پوری داڑھی نہیں ہوتی، وہ خود ہی نہ دے ورنہ گنہگار ہوگا اللہ کے۔ جس کی 1 مشت داڑھی نہ ہو وہ اذان نہیں پڑھ سکتا۔ اور علماء نے لکھا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، تو 1 مشت داڑھی رکھو پھر اذان دو، ورنہ خود اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن رہے ہو، لوگوں کی اذان تم مکروہ کر رہے ہو۔ جس کی 1 مشت داڑھی نہ ہو وہ اقامت نہیں پڑھ سکتا، جس کی 1 مشت داڑھی نہ ہو وہ تراویح میں امام نہیں بن سکتا، وہ کسی اور نماز میں امامت نہیں کرا سکتا۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر وننتی، درخواست اور گزارش ہے کہ اپنے نواسے کی، پوتے کی، بیٹے کی ہیں، اور آدمی خود بھی اس کی داڑھی پوری نہ ہو، اللہ کے واسطے نہ اذان پڑھے، نہ اقامت پڑھے، نہ تراویح میں جو ہے وہ امام بنے، نہ مسجد کے آفس میں اپنا جو ہے وہ نام لکھا ہے، نام نہ لکھا ہے وہ۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف ناقل ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بھائی سب عمل کریں گے اس پر؟ زور سے ذرا انشاءاللہ۔ اب اتنی بھی زور سے نہیں کہ میں ڈر کے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ کبھی ہم نہیں، سبحان، یہ تو پٹھان والی ہو گئی یار، ہم گجراتی لوگ ویسے ہی کمزور دل ہے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہ و بحمدہ۔ I